یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ابن حزم رحمہ اللہ کی فکر عوام الناس میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور فروغ مل رہا ہے ظاہری فکر کو، سلفی فکر کو، جس کے رکن رکین ابن حزم رحمہ اللہ ہیں، تو جب بھی ہم سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان سے غامدی صاحب کی فکر سے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ غامدی صاحب کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، حالانکہ خبر واحد سے متعلق ابو حنیفہ کا بھی ایک موقف ہے، امام شافعی اور رسالہ میں خبر واحد کو الگ سے بیان کر رہے ہیں، اور امام مالک تعامل مدینہ کو ترجیح دیتے ہیں خبر واحد پر، لیکن سلفی تعبیر سے متاثر نوجوان کھلم کھلا ان اکابرین پر تنقید نہیں کرتا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ غامدی صاحب کوئی حدیث سے متعلق ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی ان پر انکار حدیث کا الزام ہے، کبھی ان کو استخفاف کا الزام دے دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر کوئی بات نہیں کرتا، ابن حزم قطعی الثبوت کہتے ہیں خبر واحد کو، لیکن جمہور فقہا ظنی الثبوت کہتے ہیں، غامدی صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ اب جمہور فقہا پر کوئی بات نہیں کر رہا، موجودہ زمانہ میں صرف غامدی صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خبر واحد کی حجیت کا انکار کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف آؤں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعض ایسے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں جو بہت زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوتے علم کی، تو تھوڑا سا مختصر پہلو میں اس کا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جو بات آپ نے پوچھی ہے یا جو تبصرہ آپ نے کیا ہے استاذ کے حوالے سے، اس کی تھوڑی سی تنقید ہو جائے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمارے علم کو جو ابتدا میں جب ہمارے علم کی تشکیل ہوئی ہے علوم اسلامی کی، تو اس کو جو اپنی ابتدا میں مسئلہ درپیش ہوا وہ ظاہر ہے کہ تدوین کا مسئلہ درپیش ہوا۔ ہر علم کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو تدوین کی ترتیب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو امام شافعی کے زمانے میں، ان سے پہلے اور ان کے کچھ بعد وہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جب ایک طرح سے ریاست بڑھ گئی، معاملات بڑھ گئے، تو علم کو مدون کرنے کی طرف علماء متوجہ ہوئے۔ اس میں جو صورتحال سامنے آئی، یعنی اس صورتحال میں اگر آپ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، ہم سب اس صورتحال میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا یا پتہ چلے گا کہ حضور کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ملا لوگوں کو، انسانوں کو، یا اس وقت جو سوسائٹی کے اندر موجود تھا، وہ ایک طرح سے 3 صورتوں میں تھا۔ یعنی ایک صورت وہ تھی جو قرآن مجید کی صورت میں سب لوگ اس کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کتابوں کی صورت میں یا صحائف کی صورت میں یا مصحف کی صورت میں ان کے ہاں موجود تھا، اور ہر وقت ان کے پاس وہ کتاب کی صورت میں موجود تھا۔ تو ایک صورت وہ تھی۔ دوسری صورت وہ تھی کہ جو وہ روزمرہ عمل کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو سنت چھوڑی، جو طریقہ چھوڑا، اور صحابہ کے زمانے سے لے کر مسلسل وہ کسی انقطاع کے بغیر چلتا رہا، تو دوسری وہ چیز تھی جس میں کوئی رخنا نہیں تھا، کوئی اخبار احاد والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک تواتر کے ساتھ پوری امت مسلمہ اس پر عمل پیرا تھی۔ تو دوسرا وہ حصہ تھا جس میں ہماری نمازیں ہیں، ہماری زکوٰۃ ہے، جس میں روزے ہیں، جس میں حج ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اس حصے کے اندر آتی ہیں۔ تیسرا حصہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت میں ایک طرح سے مقبول تھا یا موجود تھا، وہ اقوال یا وہ روایات تھیں جنہیں مختلف افراد اخبار احاد کے طریقے پر پیش کرتے تھے۔ اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں تھا کہ امت بحیثیت مجموعی یا کوئی جمع غفیر یا کوئی اجماع بحیثیت مجموعی اس بات کو پیش کر رہا ہے، بلکہ فرداً لوگ جنہوں نے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں شریک ہوئے ہیں یا اپنے کسی آبا میں سے کسی شخص سے کوئی بات سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو اس کو وہ بیان کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ایک نسبت کا تعلق تھا، یعنی جس میں کچھ واسطے موجود تھے، جس میں کچھ ایک تسلسل موجود تھا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا، یا اپنے کسی استاد سے سنا، تو یہ بات یا ایک چین جو ہے وہ موجود تھی۔ تیسرا علم یہ تھا۔ تو اب ہمارے جو اہل علم ہیں، جلیل القدر علماء ہیں، ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ علم تو تینوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہیں، اور تینوں کی جو حیثیت ہے وہ دین ہی کی ہے، لیکن ان میں امتیاز کیسے کیا جائے؟
یعنی کیا سب کو ایک ہی درجے پر رکھ دیا جائے؟ وہ علم جو اجماع و تواتر سے ملا ہے، یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ اس علم کو، اور وہ جو فرداً لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان کی ہیں اور اپنے فہم اور اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں، ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ کیا دونوں نوعیت کی چیزوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا جائے یا الگ الگ رکھا جائے؟ تو اس میں علماء کے جو بتدریج گروہ ڈیولپ ہوئے، ظاہر ہے کہ سوال اسی تیسرے حصے کے بارے میں تھا جس کو ہم احادیث کہتے ہیں، روایات کہتے ہیں، اخبار احاد کہتے ہیں، اسی تیسرے حصے کے بارے میں سوال تھا۔ تو اس میں یعنی اس کے جواب کے حوالے سے یا اس پر عمل کے حوالے سے امت میں جو مختلف نقطہ نظر پیدا ہوئے ہیں، یا اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو اس میں ایک نقطہ نظر یہ پیدا ہوا کہ اس کو تابع رکھا جائے اس اصل دین کے، یا باقی جو دین اجماع و تواتر سے ملا ہوا ہے اس کے تابع رکھا جائے اور اس کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے، اور اس کا ظاہر ہے کہ انکار نہ کیا جائے، اس کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں استخفاف کا یا رد کا رویہ تو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں خود ایک طرح سے دین کے حوالے سے انسان کا ایمان جو ہے وہ مجروح ہوگا، کیونکہ ایمان اور دین نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو برحق سمجھتے ہیں، ان کی بات کو اللہ کی بات سمجھتے ہیں، انہی کی بات کو دین سمجھتے ہیں، اور جو بات بطور قول، بطور فعل، بطور عمل اور بطور تقریر و تصویب وہ دیتے ہیں وہی اصل میں دین ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے تو اس لیے اس کے بارے میں یہ رویہ تو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ بعض لوگوں نے اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ اختیار کیا۔ تو ایک گروہ، بہت محدود گروہ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو اس طرف گیا کہ اس کے بارے میں اعتنا نہ برتی جائے، اس کو الگ ہی رکھا جائے، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اس کو ایک طرح سے ہم پلہ قرار دے دیا جائے، برابر قرار دے دیا جائے، جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اس جگہ پر کھڑا ہوا کہ اس کو جو ہمارے دوسرے ذرائع ہیں، یعنی دین کے اجماع و تواتر کے حوالے سے ملنے والی چیزیں ہیں، ان کے تابع رکھا جائے، ان کی روشنی میں سمجھا جائے۔ تو ہماری امت کا جو عموم ہے وہ اسی نقطہ نظر پر کھڑا رہا ہے، ہمیشہ سے بھی اور آج بھی، اور جو باقی دو نقطہ نظر وہ اصل میں افراط و تفریط پر مبنی تھے، اور آج بھی ان کی ایک محدود تعداد ہے، اگرچہ بظاہر کچھ غلبہ محسوس ہو رہا ہے، جس کو آپ نے سلفی تعبیر کہا، تو اگرچہ غلبہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم ٹریس کریں پورے علم کو تو اس سے یہ بات پوری طرح اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اصل میں یہی سواد اعظم ہے، یہی اصل نقطہ نظر ہے جو پوری امت کے اندر پریویل کرتا ہے، اور غامدی صاحب بھی اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ اس معاملے میں ان کے اور علماء کے نقطہ نظر میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔